اور یہی مالک نے فرمایا کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگے، تو مالک نے خود وضاحت کی کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے اس کی وضاحت کی، من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء وہ شہداء ہیں، والصالحین اور نیک بندے ہیں۔ یہ چار طبقات اللہ نے کلام مجید میں انعام یافتہ بندوں کی لسٹ میں بیان فرمایا۔ تو اب آئیں واپس شیخ سعدی کی حکایت پر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مٹی نے اگر خوشبو اپنے اندر پیدا کرنی ہو، مٹی میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن پھول کے پاس مٹی اگر کچھ عرصہ پڑی رہے تو پھول کی خوشبو مٹی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ کیسے پیدا کریں؟ تیرے نبی کی ذات خلق عظیم کی مالک ہے۔ مسلمانوں کو جو بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، اس کو اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کیے بغیر تو اس کو ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز روزے بھی تب قبول ہوتی ہیں جب انسان اخلاق کا مالک ہو، اخلاق حسنہ کا۔ تو یہ سوال ہم اللہ کی بارگاہ میں جب کرتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی صحبت اختیار کر لیں تو تمہارے اندر بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند۔ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی، وصحبت طالع ترا طالع کند، بروں کی صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی۔ یہ ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا کہ صالحین کی صحبت تمہیں صالح بنائے گی، اس لیے حکم مالک نے دیا کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ تو جن کی بات سن کر علم نصیب ہو، اب وہ نیک متقی پرہیزگار وہ کون ہے؟ ولی اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو علم نصیب ہو۔ ان کے عمل کو دیکھیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آئے، دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہرے کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ تین نشانیاں ہیں جو اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اس تینوں صفات کے مالک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی زبان، آپ کی کان اچھی بات سنیں گے، ایسی بات سنیں گے جس سے علم نصیب ہو، اللہ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہو، صراط مستقیم کی تعبیر نظر آئے۔ صالحین شریعت کے تارک نہیں ہوتے،
چھوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ صالحین نہیں۔ مرشد کا تصور جو ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ مرشد ہدایت دینے والا یہ وراثتاً نہیں ملتا، کردار سے ملتا ہے۔ تو جس شخص کو بھی کہ یہ شخص ولی اللہ ہے یا اللہ رسول کی بارگاہ سے اس کو کوئی تعلق اور نسبت ہے، تو اس کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی بات سن کر اللہ رسول کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور من میں جب اللہ رسول کی پہچان اور اس کی محبت اور عشق داخل ہوتا ہے تو اس کا نور جو من میں نور ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پر بھی چمکتا ہے۔ تو جس شخص کے چہرے کا نور آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ رسول کی محبتوں کا من میں اترا ہوا نور ہے جو چہرے کو چمکا رہا ہے۔ ان کی چوکھٹ پر، صالحین کی چوکھٹ پر کبھی بری گفتگو آپ نہیں سنیں گے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ معرفت الہی اور معرفت رسول کا آئینہ دار ہوگا۔ نام مستحضر نہیں ہو رہا ہے، ایک صالح اللہ کے متقی ولی اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کافی عرصہ رہا، تو پھر وہ وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آئے اتنے 2-3 مہینے یا اتنا عرصہ گزارا، کوئی بات نہیں کی ہے اور بغیر کوئی مطلب بات مقصد بیان کیے واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، تو کرامت مجھے کوئی یہاں نظر نہیں آئی، تو میں نے اپنا ہاتھ کسی کامل بندے کے ہاتھ میں دینا تھا، میں نے بیعت کرنی تھی، تو میں یہاں پر رہا ہوں، وہ دیکھتا رہا ہوں کہ کوئی کرامت نظر آئے، تو مجھے کرامت نظر کوئی نہیں آئی، تو واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جتنا عرصہ یہاں رہے تمہیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کوئی خلاف ورزی کہیں نظر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی ہمارے پاس کرامت ہی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں، یہی کرامت۔ قیامت تک آنے والے لوگ یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو گویا ایک ہی طریقہ سلیقہ سکھایا کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائیں، اللہ رسول کی چوکھٹ میسر آ جائے گی۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنا ہو تو شارٹ کٹ صرف اللہ کی بارگاہ میں جانے کا یہی صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء ہے۔ تو قیامت تک آنے والے مومنین اگر اس ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے رہیں گے اور ان کو اخلاق کریمانہ انہی کی چوکھٹوں سے ملتے رہیں گے، تو ذرا غور کریں جن کو سید الانبیاء کی صحبت نصیب ہوئی،
باقی صحبتیں جو کسی بھی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور سید الانبیاء کی چوکھٹ سے منسلک ہوں، ان سے بھی لوگوں کو نور میسر آ جائے اور اللہ کی چوکھٹ اور اللہ کی بارگاہ نصیب ہو جائے، تو جن کو براہ راست سید الانبیاء کی صحبت نصیب ہو، ان کے اخلاق کریمانہ کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں ہی بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلاق حسن، اچھے اخلاق کی 360 صورتیں ہیں۔ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ ایک خلق، ایک اخلاق کی عادت بھی میسر آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک خلق کی صفت والا جنت میں جائے گا، ذرا تو ارشاد فرما دیں اخلاق حسنہ کی کوئی شکل میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کلھا فیکا، وہ جتنی اللہ نے اخلاق حسنہ کی صورتیں پیدا فرمائی ہیں وہ ساری تیرے اندر اکٹھی کر دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ اگر اخلاق کریمانہ کا فیضان کسی کو ملا ہے تو وہ صحبت رسول سے ملا ہے۔ صحبت رسول، اخلاق حسنہ کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تہجد گزار عورت، دن کو نفلی روزے رکھنے والی، رات کو نفلی عبادت کرنے والی عورت کا ذکر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اتنی عبادت گزار عورت ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ہے یا فی النار، وہ دوزخ کی عورت ہے۔ تو جب اخلاق حسنہ کے بغیر کسی کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی، صرف نمازیں، روزے، نفلی عبادتیں کرنے سے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان نصیب ہوتا ہے اخلاق حسنہ کی پیروی سے، اور وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جن کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزری، ان کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ تو جو صحبت میں رہنے والے تھے، آقا کی زبان سے ان کے لیے اعلان ہوا کہ اصحابی کن نجوم، یہ میرے صحابہ میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جن کے بھی پیچھے چلو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جو سراپا ہدایت ہیں اور چشمہ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اب ان کے بارے میں جن کی زبانیں اتنی لمبی باہر نکلی ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کبھی سوچیں کہ صحبت رسول سے ان کو اگر فائدہ نہیں ملا ہے تو کس کی صحبت سے پھر فائدہ حاصل ہوگا۔ اب کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی، ان کے ایمان کی کیا حیثیت ہے، ان کے دین کی کیا حیثیت ہے۔ سارا ایمان، لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونا نصیب نہیں ہوا ہے، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہی بارگاہ ہے جس کے ساتھ نسبت و تعلق کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور
اس جیسی صحبت تو قیامت تک کسی کو ملے گی بھی نہیں۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، کوئی عمل صالح نہیں کیا ہے، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، ایمان لے آیا، سیدھا جنت پہ جائے گا۔ صحابیت کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کا کلام بھی نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ نہ کیا ہو، بس چہرہ دیکھا ہو آقا کا اور کلمہ پڑھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، سیدھا جنت میں جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ میدان جنگ میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ بس اس نے وہاں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، نیچے اتر کے آپ کی دست بوسی کرنی تھی، آگے اوپر سواری سے اترتے ہوئے پاؤں پھسلا، نیچے گرے، فوت ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کے چہرے کو زیارت کرنا چاہتا ہے؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی چہرہ دیکھنا ہو وہ اس شخص کے چہرے کو دیکھ لے۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ اعمال صالح کوئی اور کیے، لیکن سیدھا جنت میں چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے جس کو جنت مل گئی، تو پھر جنت کہاں ہوئی؟ تاجدار کائنات کی صحبت میں صرف صادق نہیں بنتے، آقا کی صحبت میں کافروں نے آپ کو صادق اور امین کہا تھا۔ یہ لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو کافر بولتے تھے، الصادق، الامین۔ لیکن آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے صرف صادق نہیں رہے، صدیق بن گئے، اور وہ بھی آقا کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ صدیق ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، صادق ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو صرف صادق کا لقب نہیں دیا، صدیق کہا ہے۔ کان صادق الوعد وکان صدیقا نبیا۔ جب اللہ نے اپنے نبیوں کے اوصاف بیان کیے قرآن مقدس میں، تو اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا وہ صادق الوعد تھے، اپنے وعدہ وفا کرنے والے تھے، اور صدیق نبی تھے، یعنی بہت زیادہ ہمیشہ سچ بولنے والے۔ تو صحبت سے دین ملتا ہے۔ جس نے بھی اخلاق حسنہ کو حاصل کرنا ہو، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، اس کو ایمان بھی مل جائے گا، اس کو دین بھی مل جائے گا۔ اور جو من کی خوشبو نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ان کی خوشبو ان کی صحبت سے ان میں بھی داخل ہو کر اس کے بھی ظاہر و باطن کو خوشبودار بنا دے گی۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد۔ وہ پھر بات واپس وہاں تک لے آئیں اور بات کو اپنے من میں اتار کے ساتھ لے جائیں۔ شیخ سعدی نے خوشبو مٹی سے سونگھی تو فرمایا کہ یہ خوشبو تمہیں کہاں سے آئی، کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں آئے، یہ میں نے پہلے بات کر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بگفتہ من گلے بے ناچیز بودم، میں تو مٹی کی مٹی تھی، میرے اندر خوشبو اپنی تو کوئی نہیں ہے، لیکن مدت باگل نشستم، میں نے کچھ عرصہ پھول کی صحبت میں گزارا ہے۔
تو پھول کی صحبت میں پڑے رہیں تو آپ پھول کے پاس، خوشبوؤں کے پاس کوئی شے بھی رکھ دیں تو اس میں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ عطار کی صندوقڑی میں اگر ہاتھ ڈال دیں تو ہاتھ کو باہر لے آئے تو جدھر جائیں گے آپ کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہے گی۔ تو اس نے جواب دیا، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کچھ عرصہ پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشین در من اثر کرد۔ جس کی صحبت میں رہی اس کے جمال اور اس کی خوشبوؤں نے میرے اندر اثر ڈالا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہ مٹی کی مٹی تھی جس میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ جو خوشبوئیں ملی ہیں یہ صحبت سے ملی ہیں۔ تو صحبت والوں کی صحبت میں رہیں گے، خوشبو والوں کی صحبت میں، تو خوشبوئیں آپ پہ بھی اثر کر جائیں گی۔ اور اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق جس نے بھی حاصل کرنے ہو وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اگلی بات یہ بھی ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے یہاں تک دعا ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ لوگ ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا ایک تعلق کبھی جو ہے وہ مسجد میں حاضر بھی ہو گئے، نیک لوگوں کی صحبت میں کبھی ایک دن گزار بھی دیا، اور باقی وقت جو ہے نا وہ سارے برے لوگوں کی صحبت میں گزارا، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے بدبو آئے گی، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے خوشبو آئے گی۔ اس خوشبو کو پائیدار بنانے کے لیے بدبودار لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ یہی اللہ نے سکھایا۔ تو میں نے آپ کو آج کی اس گفتگو میں یہ ایک سبق سکھایا کہ جو یہ چاہے کہ اس میں سچ بولنے کی عادت پیدا ہو، اس میں امانت میں دیانت داری اس کے اندر پیدا ہو، اس میں ایفائے عہد پیدا ہو، اس میں اخلاق کریمانہ کی خوشبو آئے، تو اس کا میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا کہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، خوشبوئیں آپ میں بھی منتقل ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔